فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 113۔ عنوان ہے شہادت ہانی بن عروہ۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے دربار میں محمد بن اشعث اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہانی بن عروہ کی سفارش میں گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اس شہر میں ہانی کی کیا عزت ہے اور وہ اپنے قوم اور قبیلے میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اور میرا دوست کا نام اسبہ بن خارجہ یا عمرو بن حجاج لکھا ہے، انہیں آپ کے پاس لائے تھے۔ آپ کو قسم ہے کہ آپ ہانی کو مجھے دے دیں، اس لیے کہ میں ان کے قبیلے اور افراد خاندان اور اہل کوفہ کی دشمنی کی تاب نہیں رکھتا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سفارش قبول کی، لیکن فوراً ہی اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا اور ہانی کو طلب کر کے کہا، انہیں بازار میں لے جا کر ان کا سر قلم کر دو۔ ہانی کو اس بازار میں لے جایا گیا جہاں بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب ہانی بازار کی طرف جا رہے تھے تو بلند آواز سے یہ فریاد کرتے جا رہے تھے، کہاں ہیں قبیلہ مزہج والے؟ جب کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تو ہانی نے اپنے ہاتھوں کی بندھی ہوئی رسی کھول لی اور آواز دی، کیا کوئی چھڑی، خنجر یا ہڈی نہیں جس سے انسان اپنا دفاع کر سکے؟ سپاہیوں نے دوبارہ مضبوطی کے ساتھ ہانی کو باندھ دیا اور کہا کہ اپنی گردن آگے بڑھاؤ۔ ہانی نے جواب دیا کہ میں اپنی جان دینے میں سخاوت نہیں کروں گا اور نہ اپنے قتل میں تمہاری مدد کروں گا۔ ابن زیاد کے ایک ترکی غلام رشید نے گردن پر تلوار چلائی لیکن ضرب کاری نہیں تھی۔ ہانی نے کہا، اب اللہ کی طرف واپسی ہے، اے اللہ میں تیری رحمت اور تیری رضا کی طرف آ رہا ہوں۔ ہانی تلوار کی دوسری ضربت سے شہید ہو گئے۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ عنوان ہے ابن زیاد کا خط، صفحہ نمبر 114۔ ابن زیاد نے اپنے کاتب عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ یزید کو خط لکھو اور اس میں مسلم اور ہانی کے قتل کی اطلاع دے دو۔ اس نے ایک تفصیلی خط لکھ کر پیش کیا۔ ابن زیاد نے پڑھنے کے بعد کہا، اتنے لمبے خط کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کاتب سے کہا، لکھو، اما بعد، اس خدا کی حمد ہے جس نے امیر کو حق دلایا اور دشمن کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا۔ میں امیر کو مطلع کر رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ میں نے ان پر جاسوسوں اور نظر رکھنے والوں کو معین کر دیا تھا، پھر میں نے اپنی ترکیبوں سے انہیں گرفتار کر لیا۔ اللہ نے مجھے ان دونوں پر مسلط کر دیا، میں نے انہیں قتل کر دیا اور دونوں کے سر ہانی ابن ابی حیہ ودائی اور زبیر بن عروہ تمیمی کے ذریعے بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں اشخاص جو آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ میرے خاص فرمانبردار اور بنی امیہ کے وفادار ہیں، لہٰذا امیر مسلم اور ہانی کے سلسلے میں سارے واقعات اگر چاہیں تو ان لوگوں سے معلوم کر لیں، اس لیے کہ ان کے پاس کافی معلومات ہے اور یہ صداقت اور تقوی بھی رکھتے ہیں۔ والسلام۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے۔ اس خط کو مسلم اور ہانی کے سروں کے ساتھ دمشق روانہ کر دیا۔ دمشق پہنچنے پر یزید کے حکم سے یہ دونوں سر شہر دمشق کے ایک دروازے پر آویزاں کر دیے گئے۔
اور یہ روایت ہے مختل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308، ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 اور 109 پر۔ اور ادھر کوفے میں ابن زیاد کے حکم سے دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسی باندھی گئی اور انہیں کوفے کے بازاروں میں کھینچا گیا۔ اور یہ روایت بھی ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 پر ہے۔ روضۃ الصفا وغیرہ کے مطابق ان دونوں شہیدوں کے اجساد کو دار پر الٹا لٹکایا گیا۔ صاحب قمقمام کے مطابق سر مسلم بن ہاشم کا پہلا سر ہے جو دمشق بھیجا گیا، اور جسد مسلم بن ہاشم کا پہلا جسد ہے جسے دار پر آویزہ کیا گیا۔ اور یہ روایت ہے قمقام زخاریز زے خے الف رے اور سواد، صفحہ نمبر 262 پر۔ صفحہ نمبر 115 ہے یزید کا جواب۔ یزید نے اس خط کے جواب میں یہ تحریر کیا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے میں چاہتا تھا، تم نے دوربین لوگوں کی طرح عمل کیا اور دلاور بہادروں کی طرح حملہ کیا، تم نے ہمیں دوسروں کی محتاجی سے بے نیاز کر دیا، اور میں تمہارے بارے میں جو رائے رکھتا تھا اسے تم نے یقین سے بدل دیا۔ میں نے تمہارے دونوں قاصدوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے حالات معلوم کیے، میں نے انہیں فکر و تدبر میں ویسا ہی پایا جیسے تم نے لکھا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حسین عراق کی طرف چل پڑے ہیں، تم مسلح افراد اور نظر رکھنے والے جاسوسوں کو راستوں پر معین کر دو، اور جس کے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا شبہ ہو اسے گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں مجھے لکھتے رہنا۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پر ہے۔ طفلان مسلم، حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ کربلا کے بعد کا ہے لیکن موضوع کی مناسبت کے سبب یہاں درج کیا گیا ہے اور ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 115 ہے طفلان مسلم۔ سید الشہداء کی شہادت کے بعد ان کی لشکرگاہ سے 2 چھوٹے بچے گرفتار کیے گئے اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے زندان بان کو بلا کر کہا کہ انہیں لے جاؤ، انہیں اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی نہ دینا اور ان کے ساتھ سخت گیری سے پیش آنا۔ یہ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کے وقت انہیں جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا ایک کوزہ دے دیا جاتا تھا۔ اسی صورتحال میں جب 1 سال گزر گیا تو ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، اب ہمیں اس حال میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے جسم نحیف اور نازار ہو رہے ہیں۔ آج کی شب جب زندان بان آئے تو اسے اپنا نام و نسب اور قوم و قبیلہ بتلایا جائے، شاید وہ ہمارے آب و غذا میں اضافہ کر دے۔ رات کو جب بوڑھا زندان بان آیا تو چھوٹے بھائی نے کہا، اے شیخ، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا کہ انہیں کیسے نہیں جانوں گا، وہ تو ہمارے نبی ہیں۔ پوچھا کہ جعفر بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، انہیں کیسے نہیں جانوں گا، اللہ نے انہیں 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں، وہ ہمارے نبی کے بھائی ہیں۔ بچے نے کہا، اے شیخ، ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں اور مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں، اور آج تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں۔ نہ ہمیں اچھا کھانا ملتا ہے نہ ٹھنڈا پانی، ہم پر یہ زندان بہت سخت گزر رہا ہے۔ یہ سن کر زندان بان ان کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اطرت ہو، میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ زندان کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ جب رات ہوئی تو وہ حسب دستور کھانا اور پانی لایا اور اس کے بعد انہیں راستہ بتلا دیا اور یہ کہہ کر رخصت کیا کہ راتوں میں سفر کرنا اور دن میں پوشیدہ رہنا، یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے بندوبست کرے۔ بچوں نے زندان بان کے کہنے پر عمل کیا اور زندان سے نکل گئے۔ چلتے چلتے رات آ گئی اور وہ ایک بڑھیا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے جو دروازے ہی پر تھی۔
انہوں نے اس سے کہا کہ ہم 2 غریب الوطن بچے ہیں اور راستے سے واقف نہیں ہیں، رات ہو چکی ہے، اگر ہمیں ایک رات کے لیے مہمان کر لو تو ہم صبح روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ تمہاری خوشبو تو سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے نبی کی اطرت ہیں اور قتل سے بچ کر عبید اللہ ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہیں۔ اس نے کہا شہزادو، میرا داماد بہت فاسق و فاجر ہے، وہ کربلا کے واقعے میں ابن زیاد کی طرف سے شریک تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں دیکھنے کے بعد اگر پہچان گیا تو قتل کر دے گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں صرف ایک رات رہنا ہے، صبح ہم چلے جائیں گے۔ بوڑھی عورت نے انہیں کھانا اور پانی دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا، آج کی رات تو ہم بچ گئے، اب میرے گلے لگ کر سو جاؤ، اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ کچھ ہی دیر بعد بوڑھی عورت کا داماد آ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نے پوچھا کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ داماد نے کہا اتنا تھکا ہوا ہوں کہ گر پڑوں گا، جلدی دروازہ کھولو۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھول دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا 2 بچے ابن زیاد کی فوج سے بھاگ گئے ہیں اور امیر ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو شخص بھی ان میں سے ایک کا سر لائے گا اسے 1000 درہم انعام ملے گا، اور جو دونوں کے سر لائے گا اسے 2000 درہم ملیں گے۔ میں ان کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا اور تھک گیا، لیکن وہ بچے نہیں ملے۔ بوڑھی عورت نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کا خوف کرو کہ وہ قیامت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، دنیا تو ملے گی۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ایسی دنیا کا کیا فائدہ جس کے ساتھ آخرت نہ ہو۔ داماد نے کہا تو تم جو ان بچوں کی طرفداری کر رہی ہو تو تمہیں ان بچوں کے بارے میں کچھ خبر ضرور ہے، چلو میں تمہیں امیر کے پاس لے چلوں۔ اس نے جواب دیا میں تو اس بیابان کی ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے امیر کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ داماد نے کہا میں رات کو آرام کر کے صبح پھر ان کی تلاش میں نکلوں گا۔ بوڑھی عورت نے اسے کھانا دیا اور وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ رات کے کسی لمحے میں اس شخص نے بچوں کی سانس کی آوازیں سنی۔ اس نے اٹھ کر اندھیرے میں انہیں تلاش کیا۔ چھوٹا بچہ جاگ گیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو؟ داماد نے جواب دیا میں صاحب خانہ ہوں، تم بتلاؤ کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے کو جگایا اور کہا جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ اگر بتلا دیں گے تو کیا تیری امان میں ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ خدا اور رسول کی بتائی ہوئی امان دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تم محمد رسول اللہ کو گواہ کرتا ہے کہ ہمیں امان دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ دونوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس پر بچوں نے کہا ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہیں۔ اس نے کہا تم دونوں موت سے بھاگ کر موت ہی میں مبتلا ہو گئے ہو، خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں پانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ان دونوں بچوں کو جکڑ کر باندھ دیا۔ صبح کو اس نے اپنے غلام فلیح کو بلایا اور کہا کہ فرات کے کنارے لے جا کر ان دونوں کو قتل کر دو اور سر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ابن زیاد کے پاس لے جا کر 2000 درہم انعام وصول کروں۔ غلام دونوں بھائیوں کو لے کر چلا۔ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک بھائی نے غلام سے کہا تم تو رسول اللہ کے مؤذن بلال سے مشابہ ہو۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیرے نبی کی اطرت ہے، ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ہمیں مہمان کیا اور تمہارا آقا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر غلام ان کے قدموں میں گر کر ان کے قدم چومتے ہوئے کہنے لگا میں آپ دونوں پر قربان ہو جاؤں، خدا کی قسم میں قیامت کے دن رسول اللہ کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور تیر کر فرات کے دوسرے کنارے کی طرف نکل گیا۔ داماد نے غلام سے پکار کر کہا تم نافرمانی کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا گر خدا کی نافرمانی کرو گے تو میں دنیا اور آخرت میں تم سے بیزار ہوں۔ بوڑھی عورت کے داماد نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ میں حلال اور حرام سے تمہارے لیے مال دنیا جمع کرتا ہوں اور سبھی میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے، یہ تلوار لو اور ان دونوں کو فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ بیٹا ابھی کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ ایک بھائی نے اس سے کہا مجھے ڈر ہے کہ تمہاری جوانی جہنم کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا ہم تمہارے نبی کی اطرت ہیں اور تمہارا باپ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔
یہ سن کر وہ جوان بھی قدموں میں گر گیا اور تلوار پھینک کر فرات کے دوسرے کنارے پر نکل گیا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا، تم نے بھی نافرمانی کی۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کی نافرمانی اور آپ کی اطاعت سے مجھے اللہ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی محبوب تر ہے۔ اس نے کہا، اب میں ہی ان دونوں کو قتل کروں گا۔ تلوار لے کے ان بچوں کے ساتھ فرات کے کنارے آیا۔ جیسے ہی تلوار بلند کی، بچوں نے رو کر اس سے کہا، ہمیں بازار میں بیچ دو اور وہ کام نہ کر کہ قیامت میں رسول اللہ تیرے دشمن ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تم دونوں کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا اور انعام لوں گا۔ ان دونوں نے کہا کہ تم رسول اللہ سے ہماری قرابت کا بھی خیال نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، رسول اللہ سے تمہاری کوئی قرابت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل تاکہ ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس نے کہا، میں تو تمہیں قتل کر کے ابن زیاد سے تقرب حاصل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہمارے بچپنے پر رحم کر۔ اس نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں رحم ڈالا ہی نہیں۔ بچوں نے کہا، اگر قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو ہمیں نماز کی چند رکعتیں پڑھ لینے دو۔ اس نے جواب دیا، اگر نماز تمہیں فائدہ پہنچائے تو پڑھ لو۔ ان بچوں نے 4 رکعت نمازیں پڑھی، پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، ہمارے اور ہمارے شخص کے درمیان فیصلہ فرما۔ پھر اس شخص نے پہلے بڑے بھائی کو قتل کیا اور سر کو ایک کپڑے میں رکھ لیا۔ اس دوران چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے خون میں لوٹنے لگا۔ پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے جب ملاقات کروں تو اپنے بھائی کے خون میں غلطہ ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے دوسرے بچے کو بھی قتل کر کے اس کا سر کپڑے میں رکھ لیا اور دونوں کے جسم کو فرات میں پھینک دیا اور دونوں سروں کو لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور عصائے خضران اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس شخص نے دونوں سر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیے۔ جیسے ہی ابن زیاد کی نظر پڑی، 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ تم نے ان دونوں کو کہاں سے پایا؟ اس نے کہا، ہماری رشتہ دار ایک بڑھیا ہے، اس نے انہیں مہمان بنایا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، اس نے ان دونوں کو مہمانداری کا حق نہیں بتلایا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ پکڑے جانے کے بعد ان دونوں نے تم سے کیا کہا؟ اس پر اس شخص نے واقعے کی تفصیل ابن زیاد کو آگاہ کی۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، تم ان دونوں کو زندہ کیوں نہیں لائے کہ میں تمہیں 4000 درہم انعام دیتا؟ اس نے جواب دیا، میں تو ان کے خون کے ذریعے آپ کا تقرب مطلوب تھا۔ ابن زیاد نے کچھ اور تفصیل معلوم کی، پھر پوچھا کہ انہوں نے نماز کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان دونوں نے اپنے چہرے آسمان کی طرف کیے اور کہا، یا حیو یا حلیمو یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین بالحق۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ احکم الحاکمین نے تمہارے اور ان بچوں کے درمیان حکم کر دیا ہے۔ پھر مجمع سے کہا، تم میں کون ہے جو اس فاسق کو اس کے انجام تک پہنچائے؟ ایک شامی شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تیار ہوں۔ ابن زیاد نے اس سے کہا، اس شخص کو وہیں لے جاؤ جہاں وہ دونوں بچے قتل ہوئے تھے اور اس کی گردن کاٹ دو، اور خیال رہے کہ اس کا خون ان دونوں کے خون سے نہ ملنے پائے۔ اس کا سر لے کے فوراً میرے پاس آؤ۔ شامی نے جب سر لا کر دیا تو اسے 9 کے نیزہ پر رکھ کر کوچہ و بازار میں پھروایا گیا۔ لڑکے اس پر تیر اور پتھر مارتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی ذریت کے قاتل کا سر ہے۔ یہ روایت ترتیب الامالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 241 اور 247 پر ہے، بحوالہ امالی صدوق مجلس 19 صفحہ نمبر ہے 120 اور عنوان ہے وضاحت۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو 2 طریقے سے نقل کیا ہے۔ پہلا تو وہی ہے جسے ہم امالی کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، اور دوسرا مناقب کی کسی قدیم کتاب سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ بھی تحریر فرمایا کہ پچھلے واقعے کی نسبت سے اس واقعے میں کچھ تغیر اور تبدل ہے۔ وہ روایت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ شہادت حسین کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے 2 بچے فرار ہو گئے، جن میں سے ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام محمد تھا، اور یہ دونوں جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے۔ آخرہ اور یہ روایت
بحر الانوار کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 100 اور 106 پر ہے۔ شیخ عبداللہ بحرانی نے بھی عوامل میں دونوں روایات بحر الانوار ہی کی ترتیب سے نقل کی ہیں، اور بعض مصنفین نے طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب آل محمد کو اسیر بنا کر کوفے لایا گیا تو دہشت اور پریشانی سے 2 بچے کسی طرح نکل کر بنی تہ کے ایک شخص کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے بچوں سے ان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسرار آل محمد ہیں، اسیری سے گھبرا کر بھاگے ہیں۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے انہیں قتل کر کے ان کا سر ابن زیاد کے پاس لے کر گیا تو مجھے انعام ملے گا۔ یہ سوچ کر دونوں بچوں کو قتل کیا اور دونوں سروں کو لے کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے بدترین کام کیا ہے، بچوں نے تجھ سے پناہ مانگی اور تو نے انہیں قتل کر دیا، پھر اسے قتل کروا کر اس کے گھر کو منہدم کروا دیا۔ میں نے مناسب موضوع مقامات پر تاریخ طبری میں تلاش کیا لیکن یہ واقعہ نہ مل سکا۔ بالاستیاب تلاش کرنا سر دست ناممکن ہے۔ طبری کے واقعے میں بچوں کا نام و نسب نہیں ہے۔ مورخین اور مقتل نگاروں کے درمیان شہرت عام یہی ہے کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کے صاحبزادے تھے۔ جناب جعفر طیار کے صاحبزادے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ حضرت جعفر کی شہادت جنگ موطا میں سن 8 ہجری میں ہوئی تھی، جو کربلا سے 52 سال قبل کا واقعہ ہے، لہٰذا آپ کے صاحبزادے اتنے چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ صاحب ناسخ التواریخ نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے شہادت محمد و ابراہیم پسرہائے مسلم بن عقیل۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد اور ابراہیم فرزندان جناب مسلم کا تذکرہ مقتدمین کی کتابوں میں بہت کم دیکھا ہے۔ ابن اعصم کوفی نے تحریر کیا کہ جب ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کر لیا تو جناب مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو قاضی شرع کے پاس بھجوا دیا کہ محفوظ رہیں، لیکن اس نے نہ نام بتلائے ہیں اور نہ ان کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ عوامل میں ہے کہ یہ دونوں بچے اسیران آل محمد میں تھے۔ ابن زیاد نے انہیں زندان میں ڈلوا دیا۔ ان کی شہادت کی تفصیل روضۃ الشہداء میں مذکور ہے اور میں ان بچوں کا تذکرہ روضۃ الشہداء سے نقل کر رہا ہوں۔ یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ پھر پورا واقعہ نقل کیا ہے جو امالی کی روایت سے فرق اور تفاوت رکھتا ہے۔ مختلف محققین نے اپنی کتابوں میں زندان بان کا نام مشکور اور شامی شخص کا نام نادر یا مقاتل تحریر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 123 ہے اور عنوان ہے قیام مکہ۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے قیام کے دوران نہ اپنی افرادی طاقت میں اضافے کی کوشش کی، نہ اسلحوں کا ذخیرہ کیا اور نہ اپنی فصاحت و بلاغت سے کوئی سیاسی کام لیا۔ اہل مکہ خاندان رسول کے لاکھ مخالف سہی، لیکن اطراف اور اکناف سے آئے ہوئے حاجی امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکتے تھے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ مکہ کا حاکم ایک کمزور شخص تھا اور مذہبی شہر ہونے کے سبب وہاں خاطر خواہ فوجیں بھی موجود نہیں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر اور دوسرے اشخاص بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اگر کسی نے انہیں خروج یا قیام کا مشورہ دیا تو حسین نے نہایت بے رخی اور بے اعتنائی سے اسے مسترد کر دیا۔ اس دوران اہل کوفے کے دعوت نامے بھی آتے رہے۔ ابو اسحاق اصفہانی کے مطابق ابتدائی دنوں میں تو حسین اہل کوفہ کے خطوط کو اس بے رخی سے پڑھتے تھے کہ قاصد نا امید و مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ آپ تمام دن حرم کعبہ کو نہ چھوڑتے تھے، دن کو حرم کعبہ میں رہتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور رات کو تمام شب نماز پڑھتے رہتے تھے اور عبادت الہی میں متکف رہتے تھے۔ اس طرح ہمیشہ حرم میں نماز پڑھتے رہتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضیاء العین ترجمہ مقتل اصفہانی صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ اہل کوفہ کے خطوط اور امام حسین علیہ السلام کے جواب کو ہم پچھلے صفحات میں بیان کر چکے ہیں، لیکن اس موقع پر ہم ایک خط اور ایک جواب کو نقل کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں
کہ تاریخ کے کونوں خدروں میں کیا کچھ پوشیدہ ہے جسے تاریخ نویسوں کی مصلحت کوشی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ راوی کہتا ہے کہ اس عرصے میں ایک روز حسین اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک قاصد آیا اور اس نے اہل کوفہ کا خط آپ کے حوالے کیا، جس میں تحریر تھا کہ اے حسین، اے فرزند دختر رسول، تم تو جانتے ہو کہ یزید بن معاویہ نے بہت ظلم کیا ہے اور اس کا والی عبداللہ بن مرجانہ بھی بہت ظالم اور غدار ہے۔ یا ابا عبداللہ، ہم نے قبل ازیں آپ کے پاس قریب 1000 خطوط کے بھیجے اور ہر خط میں لکھا کہ آپ تشریف لائیے اور ہم یزید کے خلاف آپ کی مدد کریں گے اور آپ اپنے باپ دادا کی خلافت کو لیجیے، ہمارے اوپر حکومت کیجیے، یا اپنے اقربا میں سے کسی کو ہم پر حاکم مقتدر کر دیجیے۔ ہم آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد بمقابلہ یزید کریں گے اور آپ خلافت لے لیں، اور اگر آپ تشریف نہ لائیں گے تو کل روز قیامت خدا کے حضور میں ہم آپ کی فریاد کریں گے اور آپ پر دعویٰ کریں گے اور عرض کریں گے حق تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، ہم پر حسین نے ظلم کیا اور ہمارے اوپر ظلم ہونے سے وہ راضی ہوئے، اور تمام خلائق بھی فریاد کرے گی کہ اے پروردگار، ہمارے حق کو حسین سے دلا۔ اس وقت آپ کیا کہیں گے اور کیا جواب دیں گے جب حق تعالیٰ آپ سے کہے گا کہ تم ان کا حق ادا کرو؟ یہ روایت تخلیص الضیاء العین صفحہ نمبر 23 اور 24 پر موجود ہے۔ ابو اسحاق اصفرانی لکھتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کر خوف الہی سے حسین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم مبارک تھرا گیا اور قلب کانپ اٹھا۔ اس کیفیت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے اس خط کا جواب تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نامہ ہے من جانب حسین بن علی ابن ابی طالب بنام اہل کوفہ اور عراق۔ آگاہ ہو کہ تم نے میرے پاس 1000 خط بھیجے، میں کچھ التفات نہ کرتا تھا کیونکہ میری مراد و تمنا محض یہ ہے کہ جوار کعبہ میں رہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، اور تمہاری طرف سے شکایت، ظلم یزید وغیرہ بہت ظاہر ہوئی، اس سبب سے میں عنقریب تمہارے پاس پہنچوں گا اور اس خط کے ہمراہ مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، جو وہ مسجد کوفہ میں تمہاری امامت جماعت کرے گا اور تمہارے مقدمات کا فیصلہ کرے گا، اور جب تک میں تمہارے پاس آؤں نعمان تمہارے اوپر حکومت کرے گا فقط۔ اصفرانی کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا اور خط ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس خط کو لے کر قاصد کے ہمراہ کوفے جاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ اور ان کے مقدمات طے کرو۔ یہ روایت تخلیص الضیاء العین صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ اس بیان سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام اسی منشور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کڑی ہے جس کا اعلان آپ نے وصیت نامے میں فرمایا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل کو صرف 2 کام سونپے گئے۔ پہلا، نماز جماعت کی امامت، اور یہ کام اس لیے سونپا گیا کہ کچھ لوگ آپ کو لکھ چکے تھے کہ انہوں نے حاکم کے پیچھے بوجہ ظلم نماز پڑھنے چھوڑ دی ہے، اور دوسرا کام لوگوں کے تنازعات کے شرعی اور فقہی فیصلے، اور جہاں تک علاقے کے انتظامی امور کا مسئلہ ہے تو اسے یزید کے والی نعمان بن بشیر پر چھوڑ دیا۔ اصفرانی کے مقتل میں بکثرت بے سر و پا باتیں نقل ہوئی ہیں اور محققین اس کی کتاب کو پایہ اعتبار سے ساقط سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر اس کے بیانات کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقدام حسین میں اصفرانی کا نقطہ نظر معلوم ہو جائے۔ ظالم کے ظلم کو روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا حسین کے جد رسول اللہ اور ان کے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شیوہ تھا۔ جب کوفے کے مظلوموں نے حسین سے فریاد کی تو انہیں اپنے منشور پر عمل کرنے کے لیے کوفے کا علاقہ ترجیحی طور پر مناسب محسوس ہوا، اور آپ نے اہل کوفے کے جواب میں تحریر کیا کہ میں عنقریب آؤں گا، لیکن اس عنقریب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ موسم حج میں حج کو چھوڑ کر روانہ ہو جائیں، لیکن ایک طرف
جناب المودت اور تظلم الزہرا کے مطابق، یہ دونوں کتابوں کے نام ہیں، کہ حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ یزید کے فرستادہ 30 افراد حاجیوں کے بھیس میں آپ کے قتل کے لیے مکہ پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ روایت جناب المودت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 اور تظلم الزہرا صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا ہے اور اسے امیر الحاج بنا کر یہ حکم دیا ہے کہ جہاں بھی حسین مل جائے انہیں قتل کر دے۔ اور یہ روایت منتخب ترحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اس کی نویں مجلس میں یہ تحریر ہے۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ انہیں مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ صفحہ نمبر 125 ہے، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کا خط۔ مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے بنی ہاشم کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس میں بسم اللہ کے بعد یہ تحریر تھا کہ حسین بن علی کی طرف سے برادر محمد حنفیہ اور دیگر بنی ہاشم کے نام خط۔ اما بعد جو شخص تم میں سے مجھ سے آ ملے گا وہ شہید ہوگا، اور جو مجھ سے ملحق نہیں ہوگا اسے فتح و کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ بعض مورخین کے مطابق اس خط کو پڑھنے کے بعد بہت سے بنی ہاشم آپ سے آ کر ملحق ہوئے، لیکن ہمیں ان کی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی۔ مسر الاحسان صفحہ نمبر 62 پر اسے امام باقر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے، اور لہوف میں صفحہ نمبر 80 پر امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ بہار الانوار میں 3 مقامات پر ہے۔ متن میں مختصر اختلافات کے باوجود مضمون وہی ہے جس کا ترجمہ تحریر ہو چکا ہے۔ علامہ مجلسی کی ایک توضیح کے مطابق اس خط کے ذریعے بنی ہاشم کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے میں آزاد ہیں۔ مکہ سے لکھے جانے والا یہ خط مختصر ترین خط اپنے دامن میں وسیع ترین سچائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، جن کی تشریح کے لیے صفحات درکار ہیں۔ آپ نے خط میں 2 پیشن گوئیاں فرمائیں اور وہ دونوں ہی پوری ہوئیں۔ لفظ فتح اس خط کا مرکزی لفظ ہے جو آپ کے منشور اور عزم شہادت کی طرف بلیغ اشارہ ہے۔ خطبہ صفحہ نمبر 126۔ جب آپ نے عراق جانے کا پختہ ارادہ فرما لیا تو استعادہ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی توانائی نہیں ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور اللہ کا درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ آدم کے بیٹوں کے لیے موت ایسی ہی زینت ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں گلوبند ہو۔ میں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ملاقات کا اس طرح اشتیاق رکھتا ہوں جیسے یعقوب کو یوسف کا اشتیاق تھا۔ میرے لیے ایک شہادت گاہ معین ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے نوائیس اور کربلا کے درمیان میرے جوڑ بند کو الگ کر رہے ہیں اور اپنے خالی شکمہ کو بھر رہے ہیں۔ اس دن سے گریز ممکن ہے جسے قلم تقدیر لکھ چکا ہو۔ میں جو بھی اللہ کی رضا ہے وہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور وہی صابرین کی جزا عطا کرنے والا ہے۔ وہ جو رسول کے رشتہ دار ہیں وہ ان سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے اور جنت میں ان کی خدمت میں ہوں گے، اور رسول کی آنکھیں ان کی رویت سے خنک ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو شخص ہماری راہ میں اپنی جان کا ایثار کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ میں صبح کو انشاءاللہ سفر کر جاؤں گا۔ یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 27 پر فاضل سماوی کا بیان ہے کہ یہ خط 8 ذی الحج کی شب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا، لیکن خطبے کا مزاج بتلاتا ہے کہ یہ مجمع عام میں ارشاد ہوا ہے، جیسے کہ خطبے میں ارشاد بھی ہے۔
اس اعتبار سے یہ خطبہ 7 ذی الحج کی عصر تک میں دیا گیا ہو۔ صفحہ نمبر 127 ہے اور عنوان ہے محمد حنفیہ سے گفتگو۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلنے والے تھے، اس سے قبل کی رات میں محمد حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر عراق جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، تو اس وقت ان کے سامنے تشت میں پانی تھا اور وہ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے اس شدت سے رونا شروع کیا کہ آنسو بارش کے قطروں کی طرح تشت میں گرنے لگے۔ پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ بھیا، یہ اہل کوفہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کیسی تھی، آپ خوب جانتے ہیں، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی انہی جیسا سلوک نہ ہو۔ اگر آپ پسند کریں تو حرم ہی میں سکونت اختیار کریں، اس صورت میں آپ یہاں کے محترم ترین اور معزز ترین شخص ہوں گے۔ حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بھائی، مجھے خطرہ ہے کہ یزید کی فوجیں مجھے حرم مکہ میں آ پکڑیں گی اور میری وجہ سے خانہ خدا کی حرمت زائل ہو جائے گی۔ محمد حنفیہ نے کہا، اگر آپ کو یہ خوف ہے تو آپ یمن یا کسی دوسرے علاقے میں نکل جائیں جہاں آپ محفوظ رہیں اور کوئی آپ کو گرفت میں نہ لے سکے۔ آپ نے جواب دیا، بھائی، اگر میں جانوروں کے بھٹ میں بھی جیتا ہوتا تو یہ مجھے نکال کر قتل کر دیتے۔ پھر فرمایا، بھائی، جو تم نے کہا میں اس پہ غور کروں گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق کے سلسلے میں قرآن مجید سے فال نکالی تو یہ آیت نکلی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں سچ فرماتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے سفر اختیار فرمایا تو محمد حنفیہ آئے اور حسین کے گھوڑے یا ناقے کی لگام تھام کر کہنے لگے، بھیا، جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر آپ نے غور نہیں فرمایا غور کیا تو محمد حنفیہ نے کہا، پھر آپ اتنی عجلت میں سفر کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، بھائی، تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا اور خواب میں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، یا حسین، اے حسین، میری خون کیے چشم عراق کی طرف جاؤ، اس لیے خداوند عزوجل تمہیں مقتول اور اپنے خون سے رنگین دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر محمد حنفیہ نے شدید گریہ کیا اور کہا، بھیا، اگر صورتحال یہ ہے اور آپ قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، خداوندہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر محمد حنفیہ نے بہت گریہ کیا اور یہ کہتے رہے، یا حسین، خدا حافظ، یا حسین، آپ کو اللہ کے سپرد کیا۔ اور یہ روایت منتخب ترحی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121، قمقمام زخار صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے۔ محمد حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا نہ جانا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر علماء نے بہت بحثیں کی ہیں۔ قدیم زمانوں میں بھی اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے سفر اور محمد حنفیہ کے سفر اور محمد حنفیہ کے ساتھ نہ جانے پر گفتگو کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اب تم آج کے بعد اس مسئلے پر سوال نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر اختیار کیا تو کاغذ منگا کر ایک خط لکھا۔ یہ وہی خط ہے جس کا تذکرہ پچھلے اوراق میں ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ چند لفظوں کے فرق سے بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ صاحب ناسخ کے مطابق اس کے بعد عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر نے آ کر مکہ میں رکنے کا مشورہ دیا اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے بھی یہی مشورہ دیا، اور یہ روایت تاریخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 پر موجود ہے۔ ہم ان تینوں سے گفتگو الگ الگ آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ بیان ابھی جاری ہے کہ انشاءاللہ کے اگلے ریکارڈنگ میں اس بیان کو آگے لے کے بڑھیں گے۔